بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی عجیب فضیلت بیان فرمائی، اور یہ جمعہ سمجھے مسلمانوں کے عید کا دن ہے، اور اتنی عظیم عبادت جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے جمعے کے دن چلا، وضو کر کے چلا، اب مسجد میں تشریف لے آیا، تو اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ اس کی ایک ایک نیکی دیتے ہیں اور ایک ایک گناہ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کے اس کے خطیب صاحب نے بیان کیا تو بیان اس نے توجہ سے سنا، پھر اس کے بعد خطبہ جو ہے، اصل حدیث میں خطبے کا ذکر ہے، کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی، وہی جو ہماری دوسری اذان ہوتی ہے، خطبے کی اذان، اور اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا اور پھر جماعت ہو کے چھٹی۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ دوسری اذان کو انہوں نے رواج دیا، اور چونکہ حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت پر بھی عمل کرو، میرے خلفاء راشدین کی سنت پر بھی عمل کرو۔ چنانچہ خلفاء راشدین میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اس لیے ان کے اس عمل پر بھی امت آج عمل کر رہی ہے، اس حکم پر امت عمل کر رہی ہے۔ تو فرمایا جو شخص خطبہ سنا اور توجہ سے سنے اور اس میں خاموشی سے بیٹھا رہے، یاد رکھیں خطبے کے آداب ہیں کہ آپ توجہ سے خطبہ سنیں، چاہے سمجھ آ رہی ہے چاہے نہیں آ رہی۔ اب اس میں مختلف حیات لوگ بتاتے ہیں، پہلے اس طرح بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب دوسرا خطبہ شروع ہو تو پھر اب اس طرح ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ شرعی طور پر نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ آپ ادب سے بیٹھیں، جیسی کیفیت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، چونکڑی مار کے بیٹھ سکتے ہیں، دو زانوں ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، بیمار ہیں تو ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو پھر ادب سے بیٹھیں اور توجہ سے خطبہ سنیں۔ فرمایا کہ خطبے کے درمیان بھی کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ دو شخص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرے نے یہ کہا اسکت، خاموش ہو جاؤ، تو اس نے بھی لغو بات کی ہے، اس کو بھی خطبے کے دوران کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاموشی سے سنیں۔ اور دو خطبوں کے درمیان جو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ وہ قبولیت کا ٹائم ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ساعت اور ایک گھڑی کچھ ٹائم ایسا ہے کہ جس میں جو دعا مانگو گے اللہ قبول کریں گے۔ بعض نے فرمایا کہ یہ دو خطبوں کے درمیان جو ٹائم ڈیوریشن ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم، تو اس میں آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو دو شخص نے دونوں خطبے توجہ اور احترام سے سنے، ایک جمعے بھی سنے دوسرے جمعے بھی سنے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اگلے پچھلے جمعے سے اس جمعے کے درمیان جتنے صغیرہ گناہ تھے اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اور اس کے علاوہ کبیرہ گناہوں میں سے 3 بڑے بڑے گناہوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اس لیے آپ اذان سے پہلے وہاں مسجد میں پہنچیں اور توجہ سے خطبہ سنیں، تاکہ یہ ایک عظیم نیکی میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے۔